اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ سورۃ الشعراء آیت 21۔ ففررت منکم لما خفتکم، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، یعنی میں تمہارے ڈر سے کہ مجھے قتل کر دو گے مدین کی طرف بھاگ کر چلا گیا، وہاں کئی سال رہا، پھر اب میں تمہارے پاس نئے دور میں آیا ہوں۔ فوہب لی ربی حکما، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی، میرے رب نے مجھے نفع مند علم عطا فرمایا۔ حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ علم فنا ہو جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، یعنی میں رسول ہونے کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اگر تم اطاعت کرو گے تو سلامت رہو گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو گناہ بنا رکھا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 22۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے احسانات کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے میری پرورش کی، مجھے آزاد رکھا، لیکن میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ تیرے محل میں میری پرورش بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ تم لوگ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اور میری ماں نے مجھے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں اسی لیے بہایا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ سورۃ الشعراء آیت 23۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، فرعون نے تکبر سے کہا، وما رب العالمین، اور رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی قوم کو سمجھا رکھا تھا کہ وہ ان کا معبود ہے۔ رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے؟ میری موجودگی میں کسی اور کا نام لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ اس شخص کی ازلی کا دعویٰ تو اپنی قوم سے روبرو تھا، یہ تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں سمجھتا، اور انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا پروردگار میں ہوں۔ چنانچہ اس کی قوم کے لوگ بعض تو انتہائی جہل اور بلادت سے اور بعض خوف یا طمع سے اس کی پرستش کرتے تھے، گویا دل میں اس ملعون کو خدا کی ہستی کا یقین تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، تحقیق تم جانتے ہو کہ ان کو آنکھیں کھول دینے کے لیے آسمان اور زمین کے رب کے ماں سوا کسی نے نازل نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ قصص میں فرماتے ہیں، اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی معبود کو نہیں جانتا، پھر اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے اونچی عمارت بنا دو، میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ سورۃ القصص آیت 38۔ فرعون نے پوری مملکت کے وسائل معاش اپنے قبضے میں کر رکھے تھے، اسی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اپنی رویت کا پروردگار اور اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا تھا، اور اپنے اعلیٰ رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ اس نے ملک بھر میں اپنے مجسمے نصب کروا رکھے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نے اپنی
عوام کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ ان کا پرورش کنندہ میں ہی ہوں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آسمان کا اور اس زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ سورۃ شعراء آیہ 24۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی جھنجھلاہٹ کے بغیر معتدل انداز میں جواب دیا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یعنی جس نے عالم علوی اور عالم سفلی کو پیدا کیا اور مختلف تدابیر کے ذریعے سے ان کا انتظام کیا اور مختلف طریقوں سے ان کی تربیت کی۔ اے مخاطب لوگو، تم کائنات اور زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے کا کیوں انکار کر سکتے ہو؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ، موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون۔ فرعون نے کہا، اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سورۃ الشعراء آیہ 25۔ قال لمن حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، فرعون نے تکبر میں ڈوبے ہوئے تعجب کرتے ہوئے کہا، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سنتے ہو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی ان کو کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور یہ اپنے کسی اور خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی ان کو اس میں اشتعال دلانا چاہ رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر شرک سے باز رکھے۔ آج کل کا شرک یہ مادہ پرستی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر توکل دے اور اسی کا عبد بنا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔